نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، نیک بختی کے علامتوں میں سے 3 چیزیں ہیں۔ یوں تو اور بھی کافی چیز وہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا کرے تو اس کے لیے وہ سعادت مندی ہے، نیک بختی ہے، خوش قسمتی ہے، لیکن 3 چیزوں کے بارے میں خاص طور سے بتایا۔ وہ 3 چیزیں اگر کسی کو صحیح، شاندار اور عمدہ میسر ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس انسان پر بڑا احسان ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، اور خود نبی کریم علیہ السلام نے وہ چیز مانگی بھی ہیں اور مانگنے کی تلقین بھی کی ہے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ وہ 3 چیزیں ہیں: گناہوں سے آدمی معافی مانگتا ہے، یہ اس کے لیے بڑی سعادت مندی ہے۔ آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے، گناہوں سے بچ جائے، رب اس سے راضی ہو جائے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو 3 چیزیں جو ہیں وہ یہ ہیں: ایک تو کشادہ مکان کی کشادگی اور وسعت جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند فرمائی ہے، اور دوسری چیز ہے عمدہ اور بہترین شاندار سواری۔ اگر اچھی سواری میسر ہو جائے تو یہ بھی اس کے لیے خوش نصیبی کی چیز ہے۔ اور تیسری چیز ہے نیک بیوی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو عطا فرمائے تو یہ اس کے لیے بڑی عمدہ اور شاندار چیز ہے۔ سب سے پہلی چیز کشادہ مکان، یعنی مکان کی خوبصورتی مطلوب نہیں ہے، مکان کی کشادگی مطلوب ہے۔ یہ بات الگ ہے، کشادہ بھی ہو اور خوبصورت بھی ہو تو الگ بات ہے، لیکن کسی وجہ سے خوبصورت ہو یا نہ ہو، کشادہ مطلوب ہے، وسیع مکان، تنگ نہ ہو۔ خدا علیہ السلام نے اس کے لیے دعا بھی کی ہے، اور دعا کرنے کے لیے اہتمام بھی بتایا کہ اس دعا کا اہتمام کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تھے تو دعا کرتے تھے: اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، ووسع لی فی داری، اور میرے گھر کو کشادہ، مجھے کشادہ گھر عطا فرما، میرا گھر کشادہ کر دے، وبارک لی فی رزقی، اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ یہ دعا آپ کرتے تھے، یہ دعا مسنون بھی ہے۔ یوں تو وضو کی بہت ساری دعائیں ہیں جو بزرگوں سے منقول ہیں۔ ہاتھ دھونے کی دعا ہے، بسم اللہ والحمد للہ، کلی کرنے کی دعا ہے، بسم اللہ علی تلاوت القرآن، ناک میں پانی ڈالنے کی دعا ہے، اللہم ارحمنی رائحۃ الجنہ، چہرہ دھونے کی دعا ہے، اللہم بیض وجہی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، سیدھا ہاتھ دھونے کی دعا ہے، اللہم آتنی کتابی بیمینی یوم القیامہ وحاسبنی حسابا یسیرا، اور الٹا ہاتھ دھوئیں اس کی بھی دعا ہے، اللہم لا تعطنی کتابی بشمالی او من وراء ظہری ولا تشددنی فی العذاب۔ سر کا مسح کرنے کی بھی دعا ہے، کانوں کا مسح کرنے کی بھی دعا ہے، گردن کا مسح کرنے کی بھی دعا ہے، ساری دعائیں ہیں۔ لیکن یہ دعائیں یاد کر لینا، پڑھ لینا بڑی عمدہ چیز ہے، لیکن کچھ دعائیں وہ ہیں جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے تھے۔ 3 دعائیں تو بالکل خاص اور اہم ہیں۔ ایک تو وضو شروع کرنے کی دعا، بسم اللہ والحمد للہ، اس کا آپ اہتمام کریں، اور جب آپ چہرہ دھوتے تھے اور کہیں آتا کہ وضو کے بعد تو اس دعا کو پڑھتے تھے: اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اور تینوں دعائیں اتنی اہم ہیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لے تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ سب سے پہلا سوال گناہوں کی معافی ہے۔ گناہ معاف ہو جائے، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے تو آخرت کا بیڑا پار ہو جائے گا، ہزارہ کامیاب۔ دوسری چیز وسیع فی دار مکان کی کشادگی، وسیع لمبا چوڑا مکان کسی کو دنیا میں مل جائے تو بہت شاندار چیز ہے۔ اور تیسری چیز وبارک لی فی رزقی، اے اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ تو مکان کی کشادگی مطلوب ہے، اور کتنی بار دیکھنے میں آتا ہے دہلی وغیرہ میں تنگ مکان عام طور سے ہوتے ہیں، انتقال ہو جاتا ہے، مرنا جینا سب کے ساتھ لگا ہوا، چارپائی کا نکالنا بھی دشوار ہو جاتا، 10-20 آدمی کا بٹھانا بہت دشوار ہو جاتا۔ تو آپ نے جو پسند فرمایا مکان کی کشادگی ایسی نہیں ہے، تو کشادگی مطلوب ہے۔ حضرت مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ وہ خود لکھتے ہیں اپنے ملفوظ کے اندر کہ پیسہ ملنے کے بعد اگر کوئی چیز ہو تو سب سے پہلی چیز اس کا اپنا ذاتی مکان ہو، کسی کا محتاج نہ ہو اور وسیع مکان ہو۔ اس لیے یہ چیز آپ مانگو، کوئی بری چیز نہیں ہے، کشادہ مانگو۔ اس دعا کا اہتمام کرو، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اور ایک دعا کا آپ اہتمام کرتے تھے وضو کے بعد، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین واجعلنی من عبادک الصالحین، سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ خیر، یہاں 2-3 چیز باتیں سامنے آئیں۔ پہلی تو یہ کہ گناہوں کی معافی، دوسرے مکان کی کشادگی، کشادہ مکان کسی کو مل جائے تو اس کے لیے بڑی سعادت مندی، بڑی خوش نصیبی، اور اللہ کا اس پر احسان عظیم ہے۔ تو مکان کی کشادگی مطلوب ہے، خوبصورتی مطلوب نہیں ہے، یہ بات الگ ہے کشادہ بھی ہو اور خوبصورت بھی ہو۔ تیسری چیز جو مانگی وبارک لی فی رزقی، اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ برکت کا مطلب کیا ہے؟ برکت کا مطلب یہ ہے کہ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے پیسہ کثیر تعداد میں ہے لیکن سکون نہیں ہے، چین اطمینان نہیں ہے، بے چینی بے کلی لگی ہوئی ہے۔ معلوم ہوا راحت، سکون، چین، اطمینان پیسے میں نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ایک الگ عطیہ ہے، الگ تحفہ ہے، الگ انعام ہے۔ کتنے ہی لوگ فیکٹریاں، ملیں، مکانات سب کچھ ہیں، لیکن رات میں جب بستر پر وہ لیٹتے ہیں تو کروٹیں بدلتے ہیں، اور نیند لینے کے لیے ٹیبلیٹ 2-2 3-3 کھانی پڑتی ہے۔ اس کے بالمقابل ایک آدمی نے دن بھر محنت مزدوری کی، 100-200 روپے کمائے، پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور 8 گھنٹے کی جم کے نیند لی بغیر کسی ٹیبلیٹ کے۔ دوسری طرف ایک آدمی رشوت لے کر پیسے لایا، 1000 2 4 5 ہزار روپے لے آیا، گھر جب پہنچا معلوم ہوا کہ بچے کی طبیعت خراب ہے، 3000 روپے ڈاکٹر کے فیس میں چلے گئے، 2000 کی دوائی آ گئی، پیسے برابر ہو گئے۔ اس کے بالمقابل 300-400 کمانے والا جب گھر پہنچتا تو سب ٹھیک ٹھاک خوشحال، کھا کے اپنے سو گئے۔ تو معلوم ہوا رزق کے اندر برکت مطلوب ہے، کثرت مطلوب نہیں ہے۔ ورنہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہ رزق میں جو ہے کثرت عطا فرما، تو کثرت نہیں مانگی، یعنی زیادتی نہیں مانگی، برکت مانگی ہے۔ تو برکت تھوڑے میں بھی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پورتی فرما دیتے ہیں، زندگی میں سکون، چین، اطمینان، راحت ملتی ہے۔ تو یہ ہے حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ لکھا اپنی کتاب کے اندر، ان کے زمانے کا ہو یا ان سے کچھ پہلے کا ہو۔ ایک صاحب تھے بہت مالدار، اتنا مالدار تھا کہ 8 دن میں اپنے پیسے کا، دولت کا، خزانے کا، سونا چاندی کا معائنہ کرنے کے لیے جاتا تھا، وہ جہاں رکھا ہوا تھا، چوکیدار بھی رکھا ہوا تھا، اور اس طریقے سے دروازوں کو بنایا تھا کہ چابی اس کے پاس رہتی تھی اور لوگ باہر سے لگ سکتا تھا، باہر سے کھل سکتا تھا، اندر سے کوئی مطلب نہیں تھا لوگ لگانے کھولنے کا، اور چابی اپنے پاس رکھتا تھا۔ 8 دن میں جاتا تھا اور دیکھ کر معائنہ کر کے آ جاتا تھا۔
اللہ کی جب پکڑ آتی ہے تو ایسے بھی آ جاتی ہے۔ لوگوں کا حال کچھ عجیب ہے آج، گنانے کے لیے تو بہت ہیں اور خدا کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے نہیں۔ بہرحال وہ گیا اور اندر جا کے وہ دیکھا، معائنہ کیا، کسی طریقے سے دروازہ بند ہو گیا۔ دروازہ بند ہو گیا، اندر سے تو کھل نہیں سکتا۔ اب وہاں پیسہ، سونا، چاندی، روپیہ، ہیرے جواہرات سب کچھ ہے، لیکن کھانے کے لیے تو کچھ ہے نہیں۔ نتیجہ یہ کہ کچھ دن کے بعد وہ وہیں مر گئے۔ تو کیا ہوا؟ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے اس میں لکھا ہے واقعہ۔ خیر بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے رزق کے اندر برکت مانگے تو برکت مطلوب ہے، کثرت مطلوب نہیں ہے۔ ایک تو یہ بات سامنے ہے۔ دوسرے یہ کہ جہاں مکان کی عمدگی مطلوب ہے، اسی کے ساتھ ساتھ اچھا پڑوسی ہونا بھی مطلوب ہے۔ اچھا پڑوسی ہونا بھی اللہ کے ایک بڑی نعمت ہے۔ کسی کا پڑوس اچھا نہ ہو تو زندگی دو بھر ہو جاتی ہے، اور پڑوس اچھا ہو تو اس کے بہت سارے کام اور حالات تو ایسے سمجھ جاتے ہیں۔ حضرت ابو حمزہ ایک بہت بڑے بزرگ، بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ ان کا واقعہ لکھا کتاب کے اندر کہ جس محلے میں، جس بستی میں رہا کرتے تھے، بڑے اچھے حالات تھے اور زبان کے اتنے میٹھے تھے وہ کہ لوگ ان سے بہت خوش رہا کرتے تھے۔ زبان میں مٹھاس بہت تھا، یہاں تک کہ لوگوں نے ان کا نام شکری رکھ دیا۔ شکر کے معنی میٹھے کے آتے ہیں۔ حالات کے پیش نظر انہیں مکان بیچنے کی نوبت آ گئی۔ کچھ ضرورت اس طرح کی تھی کہ چلو یہ مکان بیچ دوں گا، کوئی چھوٹا مکان لے لوں گا، باقی پیسے کام نکال لوں گا۔ اور سودا ہو گیا، 2-4 دن کا ٹائم ملا مکان خالی کرنے کے لیے۔ پڑوس والوں کو جب معلوم ہوا کہ حضرت ابو حمزہ مکان چھوڑ کر جا رہے ہیں تو پریشان ہو گئے، اور سارے کے سارے پڑوس ان کے پاس آ گئے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ ہمیں بتائیں، آپ کے جیسے پڑوسی ہمیں ملنے والا نہیں ہے۔ بہرحال سارے پڑوسیوں نے پیسے اکٹھے کیے اور یہ آپ کی ضرورت کے لیے ہے، جب آپ کے پاس ہو لوٹا دینا، آپ مکان چھوڑ کر مت جاؤ۔ تو عمدہ پڑوسی ہونا بھی یہ آدمی کی خوش نصیبی ہے۔ تو ایک چیز تو یہ آئی تھی کہ کشادہ مکان انسان کی خوش نصیبی کا ایک حصہ ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو عطا فرمائے شکر ادا کرے۔ نہیں ہے تو اللہ سے مانگے، نمازوں میں مانگے، وضو میں مانگے، دعاؤں میں مانگے۔ دوسری چیز آئی تھی عمدہ سواری۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بہترین شاندار عمدہ سواری عطا فرما دے، عمدہ کا مطلب یہ بھی ہے کہ ایسی ہو وہ راستے بیچ میں کوئی پریشان نہ کرتی ہو۔ اب تو چونکہ موٹر گاڑیاں وغیرہ ہیں، پہلے سواری اونٹ، گدھے، گھوڑے، کھچر ہوا کرتے تھے، تو بعض سواری وہ ہوتی تھی کمزور ہوتی تھی، لاغر ہوتی تھی یا پریشان کرنے والی ہوتی تھی۔ اب وہ سواری تو ہے نہیں، مشینری ہے، ان میں بھی ایسا ہی ہو جاتا ہے۔ بعض سواری ایسی ہوتی ہے اکثر پریشان کرتی ہے، تو آپ اس کو چھوڑ دو، دوسری لے لو۔ تو سواری کا عمدہ ہونا بھی نبی کریم علیہ السلام نے یہ خوش نصیبی کا حصہ بتایا ہے۔ تیسری چیز جو بتائی ہے وہ نیک بیوی بتائی ہے کہ اگر کسی کو نیک بیوی مل جائے دنیا میں تو یہ بھی اس کی خوش نصیبی کا حصہ ہے۔ اور یہ ظاہر سی بات ہے، آپ سب کی میری زندگی گزر رہی ہے، جن لوگوں کے نکاح ہو چکے، شادی شدہ ہیں، بیوی بچے والے ہیں، وہ سب جانتے ہیں۔ اگر کسی کی نیک بیوی ہے، دیندار ہے، سمجھدار ہے، فرما بردار ہے، تو اس کا گھر وہ ہے کہ جنت ہی بنا ہوا ہے۔ بد اخلاق ہے، بد کردار ہے، بد زبان ہے، بد چلن ہے، تو یہ جہنم بن جاتا ہے۔ اس لیے یہ بھی آپ مانگیں، تلاش بھی کریں۔ اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ آدمی جو شادی کرتا ہے وہ 4 وجوہات کی بنیاد پہ کرتا ہے۔ یا تو مالداری کی بنیاد پہ کرتا، بھائی فلاں جگہ نکاح کریں گے تو مال اچھا خاصا ملے گا، یا حسب نسب کی بنیاد پہ کرتا، فلاں خاندان ہے، اونچا خاندان ہے، سپورٹ رہے گی ہمارے لیے، حسب نسب بہت اونچا ہے، مال بال تو زیادہ نہیں ہے لیکن سپورٹ، پاور کہہ لو۔
اور تیسرا خوبصورتی کی بنیاد پر کرتا بہت خوبصورت لڑکی ہے، بہت اچھی ہے، اور چوتھا دینداری کی بنیاد پہ کرتا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس کو ترجیح دو۔ وہ بات الگ ہے خوش نصیبی کی کہ خوبصورت بھی ہو اور خوبصورت بھی ہو، لیکن ترجیح دینداری کو دو۔ آپ کو اگر معلوم ہو جائے کہ کوئی عورت دیندار ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، اللہ سے ڈرنے والی ہے، اس کا چال چلن صحیح ہے، تو اس کو ترجیح دو۔ اس کی نسلوں سے جو پیدا ہونے والی اولادیں ہیں وہ ولی اور امیر المؤمنین بنیں گی۔ آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ امیر المؤمنین تھے، آپ رات میں دورہ کر رہے تھے، ایک بیٹی کی ماں کہہ رہی اپنی بیٹی سے کہ ایک کام کرو، جلدی سے دودھ میں پانی ملا دو، پھر دن نکل جائے گا۔ تو بیٹی نے کہا کہ امیر المؤمنین نے منع کیا ہے۔ آپ ہی آوازیں سن رہے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ امیر المؤمنین نے منع کیا ہے، کہ امیر المؤمنین تو یہاں نہیں ہے، وہ کہیں دیکھ رہا ہے، وہ تو کہیں اور ہے، کہ اگر امیر المؤمنین نہیں دیکھ رہا تو اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گھر کو ذہن میں رکھا اور اپنے بیٹے کا نکاح کیا، اور اسی نسل سے دوسرے عمر فاروق، عمر ثانی، عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے تھے۔ تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، نسلیں جو چلتی ہیں نا وہ ماؤں سے ہی چلتی ہیں۔ اب کا تو حال کچھ تقریباً سارا چین سا ہو گیا، ورنہ بڑے بوڑھے جب رشتہ وغیرہ کرتے تھے تو اس کی ماں، اس کی نانی اس طرح دیکھتے تھے۔ آپ نے فرمایا نا صحابہ سے کہ ایسی عورت سے شادی کرو جو بچے زیادہ جنتی ہو۔ صحابہ نے معلوم کیا رسول اللہ اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ آپ نے فرمایا اس کی نسل دیکھو، اس کی ماں، اس کی نانی، پرنانی۔ بکری جب خرید کے لاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ کھرنا کیسا ہے۔ تو دینداری کو ترجیح دو۔ جب آپ دینداری کو دیکھو، دولت تو مقدر کی چیز ہے، اگر آپ کے مقدر میں دنیا میں جتنی دولت ہے مل کے رہے گی، وہ کوئی بھاگنے والی ہے نہیں، کہاں سے آئے وہ اللہ جانتا، مقدر میں ہے نہیں، آپ لے کے بھی آ جائیں گے تو بھی چلی جائیں گے۔ ایک بات اور سنا دوں اور پھر بات پوری کریں گے۔ ایک عورت کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام سے معلوم کیا گیا، رسول اللہ ایک عورت ہے، بہت نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے، صدقہ و خیرات کرتی ہے، بڑے اچھے اچھے کام کرتی ہے، لیکن بد زبان ہے، زبان میں مٹھاس نہیں ہے، بد کلامی کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا اس سے بتا دو وہ جہنمی ہے، جنت میں نہیں جا سکتی۔ ایک دوسری عورت کا تذکرہ ہوا کہ نماز پڑھتی ہے، صدقہ و خیرات موقع بہ موقع کر لیتی ہے، جو کچھ ہوتا ہے، نوافل بھی زیادہ نہیں پڑھتی ہے، زبان کی بہت میٹھی ہے، زبان میں مٹھاس ہے، کلام بہت اچھا کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا جنتی ہے۔ تو کسی کے گھر میں دیندار عورت آ جائے تو نسلوں کی نسلیں سدھر جاتی ہیں، اور بددین عورت آ جائے تو نسلوں کی نسلیں بگڑ جاتی ہیں۔ اس لیے آپ سب یہ نیت کرو، دعا کرو اور کوشش کرو کہ ہمارے گھروں میں بھی دیندار عورتیں آئیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا۔